السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھیں میں۔ ہمارے پاس آج کے دو لفظ ہیں، تحافت علی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور لازمہ، یہ بغیر صلے کے مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ان کے معنی دیکھتے ہیں، ان کے معنی کیا آتے ہیں اور ان کا استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، آپ ان کو اپنے جملوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تحافت، آپ کو پہلے باب پتہ ہونا چاہیے، تو باب جب معلوم ہوگا تو اس کا مضارع مصدر بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے پھر۔ تو تحافت تفاعل، باب تفاعل سے ہے، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، تفاعل سے ہے۔ اب جب باب تفاعل سے ہے تو باب تفاعل کی گردان آپ کو یاد ہونی چاہیے، تفاعل یتفاعل تفاعلا، تو سیم ایسے ہی بس یہ تحافت یتحافت تحافتا، تفاعل تحافت، تو اس کا مضارع مصدر خود ہی نکل کے آ جاتا ہے۔ اسی لازمہ، یہ باب مفاعلہ سے ہے، مفاعلہ سے، تو مفاعلہ کی گردان آپ کو یاد ہوگی، فاعل یفاعل مفاعلتا، تو ایسے اس کا مضارع مصدر نکال لیجئے، لازم یلازم ملازمتا، تو ایسے باب سے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ صرف جو ہے یہ ثلاثی مزید فی میں ہی ہوتا ہے، ثلاثی مجرد میں اس طرح سے جو ہے مضارع المصدر نہیں نکل پائے گا، وہ تو مضارع المصدر آپ کو ڈکشنری سے ہی دیکھ کر حل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سب ڈیفرنٹ ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن ثلاثی مزید فی جو نو ابواب ہوتے ہیں، افعال، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعول، تو ان میں فکس رہتا ہے، مضارع بھی اور مصدر بھی فکس رہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مزید فی ہیں دونوں، تو ان کا مضارع مصدر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحافت علی کے معنی ہے کسی چیز پر ٹوٹ پڑنا۔ مثال کے طور پر جو ہے لوگوں کو بھوک لگ رہی ہو، کوئی جیسے کھانے پہ ٹوٹ پڑ جاتے ہیں، کوئی کتاب جو ہے نہیں آئی ہو اس کتاب پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یا کوئی چیز آئی ہو اس کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، تو وہاں پر آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑے، تو تحافت پہلے فعل آ جائے گا، تحافت، اب اس کا فاعل آئے گا، کون ٹوٹ پڑے؟ لوگ ٹوٹ پڑے، الناس، یہاں پر ہم الناس لکھ دیں گے، تحافت الناس، لوگ ٹوٹ پڑے کھانے پر، اب علی صلہ ہے تو علی آ جائے گا، تحافت الناس علی الطعام، لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ اس کو آپ مزید آگے بڑھا سکتے ہیں، مثال کے طور پر کہ جیسے کوئی چیز کسی چیز پر ٹوٹ پڑتی ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے جو ہے پتنگا دیکھا ہوگا، پروانہ جو ہوتا ہے، جو کیڑے ہوتے ہیں برسات میں وہ روشنی کی طرف بھاگتے ہیں، وہ روشنی پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو یہاں پر اس کے لیے آپ یہ ایک طرح سے گویا نوعیت ہو گئی، تو یہاں پر ہم اس کا مصدر استعمال کریں گے اور مفعول مطلق کے طور پر وہ استعمال ہوگا۔ تو تحافت کا مصدر تحافت، مصدر جو آتا ہے وہ تفاعل کے وزن پر تحافوتل۔ اب یہاں پر پروانوں کو عربی میں فراش بولتے ہیں، تحافت الفراشی، فراش نہیں ہے نا، فراش تو بستر ہو جائے گا، الفراش فا پر زبر کے ساتھ تتلی کو بولتے ہیں، فراشت گولتا کے ساتھ اس کا واحد آتا ہے کہ فراشہ بٹر فلائی، تتلی، تو فراشہ وہ جو عبایا ہوتا ہے جو تتلی ٹائپ کا ہوتا ہے، انگلش میں اس کو بٹر فلائی بولتے ہیں، اس کو بھی عربی میں فراشہ اور ویسے اس کو بٹر فلائی بولتے ہیں۔ تو تحافت الفراشی علی النوری، یہ علی الضوئی، روشنی پر، یہاں پر علی النوری ہم کہتے ہیں۔ تو دیکھو تحافت اب ہم نے زبر لگایا ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، تو تحافت کا مصدر یہ آ گیا اور یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ تو اس کا ترجمہ ہو کہ لوگ کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ جیسے پروانہ جو ہے وہ روشنی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ اس طرح کے بہت جملے بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پر لوگ جو ہے طلبہ کتابوں پر ٹوٹ پڑے، تو یہاں پر آپ الناس کو ہٹا کر طلبہ کا لفظ لے کر آ جائیے، تحافت طلاب، یہاں پر طلاب کر لیجیے کہ تحافت طلاب، علی تو ایسے ہی رہے گا، الطعام کو ہٹا کر آپ علی الکتابی کر لیجیے، تو تحافت طلاب علی الکتابی، آگے تحافت الفراش علی النور، یا اس کے علاوہ کچھ اور کر لیجیے آپ کہ جیسے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو اس کو یہاں لے آئیے، تحافت الناس علی الطعام، اس طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے آپ مجھے جو ہے آپ 5 جملے اس طرح کے آپ بنا کے دکھائیے، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر 7351034332 آپ اس پر مجھے دکھائیے۔ یہ ایک لفظ رہ گیا ہے لازمہ، انشاءاللہ اس کو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں
میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ انشاءاللہ انتظار کیجئے اور اگلی ویڈیو کے لیے بنے رہیے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.